حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين محبوب العالمين مولانا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين المنتقمين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر مقامهم ومنكر درجاتهم أجمعين آمين يا رب العالمين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب عليا فقد جاز عن الصراط كبرق الخاد صلوات محمد عليه سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو دن بھر مزدوری اور محنت کرتے ہیں وہ اپنے مولا کی یاد بنانے کے لیے اس شب میں یہاں کے خبر سمجھتے ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم نے جو کہا تھا یا علی سب لکھ سکتے ہیں مگر شیعہ نہیں لکھ سکتا سب ادھر ادھر جا سکتے ہیں مگر تمہارے دوست ادھر ادھر نہیں جا سکتے ہیں تو یہ قول پیغمبر کا ایک ثبوت ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے پیغمبر اسلام کیے اور جناب میثم تمام نے بھی یہی کہا تھا ابن زیاد سے ابن زیاد تو علی کے قول کو کیسے جھٹلا سکتا ہے اس لیے کہ علی کا قول قول محمد ہے اور محمد کا قول قول قرآن کیسے جھٹلا سکتا ہے علی کا قول قول محمد ہے اور قول محمد لہذا پیغمبر کے یہ ارشاد جو آج ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ محبان علی جہاں جہاں ہیں وہ ادائے مولائے کائنات میں مسئول میں اپنے نوجوانوں کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ بہت سی باتیں آج لے کر آیا ہوں اگر آپ یہ دامن میں گنجائش ہو تو اور اگر آپ اپنی جیب چھوٹی کر کے آئے ہو دیکھیں مولویوں کی جیب بہت بڑی ہوتی ہے سمجھ گئے آپ بہت سی ہوتی ہے
اور میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں، اللہ کا یہ فضل ہے، کرم ہے میرے اوپر کہ 40 سال سے اس مجلس کو میں پڑھتا چلا رہا۔ سمجھ گیا؟ دیکھیں قول رسول ہے، جب 40 سال ہو جائیں تو ہاتھ میں ڈنڈا لے لینا، مگر ابھی تک میرے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں آیا ہے۔ توجہ فرمایا، اب اس لیے ڈنڈا نہیں آیا ہے عزیزوں کہ جو حسین کو چھوڑ دیتا ہے وہ بڈھا ہو جاتا ہے، اور جو حسین کو ساتھ میں رکھتا ہے جنت کا سردار حسین، وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ صلوات علی محمد۔ تو ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سب سے پہلے انقلاب اسلامی کے بانی حضرت آیت اللہ عثمہ روح اللہ خمینی اللہ مقامہ، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب سخاوت علی صاحب اور جناب چشمہ اٹھا دی تو بند اب پڑھ کر کو سراجی میں چشمہ نکالا۔ سخاوت علی صاحب اور حنیفہ بیگم صاحب اور ایک نام اور بتائے انہوں نے کیا بتا دیا۔ تو ان افراد کے جو ہے جو میں نام پڑھ رہا ہوں اور سنا رہا ہوں، ان کے نام پہ آپ حضرات سورہ پڑھ کر کے حساب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن نام پھر میں پڑھ دیتا ہوں۔ یوسف علی مرحوم اور رسول بیگم صاحب مرحوم اور سخاوت علی صاحب اور حنیفہ بیگم صاحب مرحوم، میں نے افراد کی پاک وہاں۔ دیکھیے بہت باریک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اگر آپ توجہ رکھیں گے تو آج اس اہم مجلس کے لیے میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اب میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ حدیث کس کی ہے پہلے سمجھ لیجیے، اس کے بعد پھر حدیث کا انداز بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر نے کس طرح سے کیا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یہ قول ہمارا نہیں ہے، یہ قول کسی خلیفہ کا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ کسی جھوٹے کا قول نہیں ہے، یہ اس کا قول ہے جس کے سینے کے اوپر جب بات آتی ہے تو قرآن بن جاتا ہے۔ یہ اس کا قول ہے جس کی زبان کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو حدیث بن جاتی ہے۔ یہ اس کا قول ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو قیامت آ جائے، مگر قول محمد میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ توجہ فرمائے، اس نبی کا قول ہے عزیزان محترم، اس نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو 10 سال تک نور جلالت میں غوطہ لگاتا رہا ہے، جو 10,000 سال تک نور جلالت میں غوطہ لگاتا رہا ہے، جو 10,000 سال تک نور رحمت میں غوطہ لگاتا رہا ہے، جو 10,000 سال تک نور برکت میں غوطہ لگاتا رہا ہے، جو 10,000 سال تک نور قدرت میں غوطہ لگاتا رہا ہے، جو 10,000 سال تک نور عظمت میں غوطہ لگاتا رہا ہے، جو 10,000 سال تک عرش کے اوپر سجدے کرتا رہا ہے، جس نے جنت کے ہر خانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس نے برزخ کے ہر دور کو ہر جگہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، جس نے جہنم کے ہر خانے کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، جس نے جنتیوں کو بھی دیکھا ہے جہنمیوں کو بھی دیکھا ہے، جس نے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، جس نے روح کو بھی دیکھا ہے، قرآن لانے والے کو بھی دیکھا ہے، لوح محفوظ پڑھنے والے کو بھی دیکھا ہے، قبض روح کرنے والے کو بھی دیکھا ہے، اور وحی لانے والے جبریل کو بھی دیکھا ہے، جس نے ہواؤں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جس نے پھولوں کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے، جس نے چمن کو بہار کے اندر بہار آتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے ارشاد فرمایا جس نے علی سے محبت کی صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے کڑکتی ہوئی بجلی گزرتی ہے۔
علیہ، جس نے علی کو دوست رکھا صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے کونتی ہوئی بجلی گزر جاتی ہے، کڑکتی ہوئی بجلی گزر جاتی ہے۔ یہ حدیث تھی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ حدیث کے اعتبار سے صراط، پورے صراط کے اوپر جیسا کہ قرآن میں کہا ہے کہ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، سورہ اعراف یعرفون بِسِیمَاہِم، پورے صراط کے اوپر کچھ افراد ہوں گے، کچھ مرد ہوں گے نورانی، جو آنے والوں کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے۔ توجہ فرمائے عزیزان ملت، غور فرما لے، اللہ تعالیٰ نے بھی فرق بتا دیا اور فرمانے پیشانی کا لفظ رکھا ہے، کوئی اور جگہ نہیں بتائی ہے۔ پیشانی کا لفظ اس لیے رکھا ہے کہ کچھ سجدے اصلی ہوتے ہیں، کچھ نقلی ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائے عزیزان ملت، غور کرنے کے بعد میرے عزیزوں کہا پیشانیوں سے پہچان لیں۔ اب جب پہچان لیں گے تو جو محب علی ہوگا وہ وہاں سے ایسے گزر جائے گا۔ یہ بہت تفصیلی بات ہے، اس میں تفصیل بھی بہت ہے جو آج میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا ہوں۔ عزیزان محترم یاد رکھیے اس بات کو۔ اب یہاں پر ایک کوئسچن ہے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنے انبیاء گزرے، اتنے اوصیاء گزرے، اتنے اللہ کے بہت زیادہ عبادت کرنے والے لوگ گزرے، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ پورے صراط پر علی ہی کو رکھ رہا ہے؟ توجہ فرمایا عزیزان میں، آپ نے غور فرمایا، توجہ فرمایا، کیا وجہ ہے کہ آخر علی کو پورے صراط پر رکھ رہا ہے، کسی اور کو نہیں رکھ رہا ہے؟ اب یہ بات جو ہے بہت باریک نکتہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ عزیزان محترم۔ اس نکتے کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے، اور یہ نکتہ جو ہے آپ انشاءاللہ وضاحت طلب ہے، وضاحت چاہتا ہے۔ یہ سوال، اس کا جواب آپ کو آگے کی باتوں میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ علی کو اللہ نے رکھا ہے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں آج کی مجلس کا موضوع بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ کائنات کا ہر علم علی کے صدقے ہوتا ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان، کون سا ایسا علم ہے جس کا مرکز علی کی ذات نہیں ہے؟ توجہ فرمائے عزیزان، مگر اتنا غور سنیے کہ علم کا عرش ہونے کے بعد بھی علی اتنا دل کا بڑا ہے، اتنا دل کا بڑا ہے کہ ذرے کو بھی اٹھا کر کے آفتاب بناتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ ذرے کو آواز کو بلند کر کے آفتاب بناتا ہے۔ اگر علی کا یہ انصاف نہ ہوتا، اگر علی کا یہ اخلاق نہ ہوگا، اگر علی کا یہ دل نہ ہوتا تو منبر کے اوپر کوئی خطیب نظر نہ آتا، منبر پر کوئی خطیب نظر نہ آتا، محفلوں میں کوئی شاعر نظر نہ آتا، بس میں کوئی لیڈر نظر نہ آتا، تختوں کے اوپر کوئی بادشاہ نظر نہ آتا۔ یہ علی کا اظہار ہے عزیزان محترم۔ بس میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اگر علی نہ ہوتا تو کوئی نبی نہ بنتا، اس لیے کہ نبوت شرط ہے علم کی، اور علم کا مرکز علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات علیہ محمد اور آل محمد۔ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ نبی کوئی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ علم نہ ہو اس کے پاس۔ سمجھ گئے آپ؟ اب نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام ہے جاہلوں کو عالم بنانا،
اور علی کا کام ہے عالموں کو نبی بنانا. صلوات محمد اسی لیے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کا انبیاء بنی اسرائیل. ابھی آپ نے سارے فرمایا میری امت کے علماء نبیوں جیسے ہیں. ہمارے نوجوان کو توجہ نہیں ہو رہے ہیں. علماء امتی کہ انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہیں. اب عزیزوں اگر کوئی کسی عالم دین کو گالی دے تو وہ اس کو گالی نہیں دے رہا ہے، اپنے بابا کو گالی دے رہا ہے. اپنے بابا کو گالی دے رہا ہے، اپنے دادا کو گالی دے رہا ہے، اپنے خاندان کو گالی دے رہا ہے، اپنے قبیلے کو گالی دے رہا ہے. میں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم. یہ بات آگے بڑھا بات ہے میرا علی کیوں پولیس شراب بنا رہے. اب اس کے لیے میں مثالیں بھی آپ کے سامنے دے دوں تاکہ بات آپ کے سامنے آ جائے اور واضح ہو جائے. دیکھیے میرا بھائی چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، کوئی روزہ قضا نہیں ہوا، اگر حج مالی ہوئے تو حج بھی ادا کر دیا، زکوٰۃ بھی ادا کر دی، خمس کا بھی پابند ہے، نہیں علی المنکر بھی کرتا ہے، امر بالمعروف بھی کرتا ہے، اہل بیت سے دوستی بھی رکھتا ہے، خدا اور رسول کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتا ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے برات بھی کرتا ہے. توجہ فرمایا آپ نے، سارے اوصاف اس کے اندر موجود ہیں. رمضان مبارک آ گیا، رمضان مبارک آ گیا اور فرمائیے گا نماز واجب، روزہ واجب، اتفاق سے بیمار پڑ گیا، اتفاق سے بیمار پڑ گیا. نماز اور روزے کا وہ اتنا عاشق ہے کہ روزہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، مگر بیماری کہہ رہی ہے کہ اس کا کچھ علاج ہونا چاہیے. کہتا ہے چھوٹے ڈاکٹر کے پاس گیا، ہمارے جیسے چھوٹے موٹے ملا کے پاس، کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے مجھے جو بیماری ہے، دیکھیے غور فرمائیے گا، میری جو بیماری ہے اس کی دوا مجھے آپ دے دیجئے اور یہ بتائیے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں. غور فرمایا آپ نے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ ٹھیک ہے چھوٹی بیماری ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم دوا دے دے رہے ہیں، روزہ رکھو تم. اس نے آ کے روزہ رکھ لیا. روزہ رکھنا تھا کہ اور بیماری بڑھ گئی. تو اب میں نے کیا کیا، بھائی نے کیا کیا کہ چھوٹے ڈاکٹر کے بعد بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا. کون سا ڈاکٹر؟ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بیماری بے ایمانی کرتا ہے، ہر ایک اس کے اندر موجود ہے. اس نے کہا آج سے روزہ تمہارے اوپر حرام ہے. توجہ فرمایا، اگر روزہ تم نے رکھا بیماری بڑھ جائے گی. شریعت نے بھی یہی کہا اگر بیماری کی حالت میں کوئی اپنی مرضی سے روزہ رکھ لے گا تو ثواب کے بجائے گناہ مبتلا ہوگا اور بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی اس کی، بلکہ کفارہ بھی دینا پڑے گا. ہو سکتا ہے کفارہ بھی عائد ہو جائے اس کے اوپر، کیونکہ حکم شریعت و خدا کی مخالفت کی ہے اس نے. اور میرے عزیزو روزہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک کافر روزے کو جو ہے وہ حرام قرار دے رہا ہے.
آپ نے پیروی کس کی؟ ڈاکٹر کی پیروی کی ہے، کافر کی پیروی کی ہے۔ میرے عزیزو، ایک کافر کی تقلید ہو سکتی ہے مگر ایک متقی مولوی کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ پرہیزگار ہے، پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، نمازیں سب کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، ساری حدیثوں کو جانتا ہے، سارے قرآن کے اوپر نظر ہے، ائمہ کے اقوال پر نظر ہے، ائمہ کی سیرتوں پر نظر ہے، ائمہ کے اخلاق پر نظر ہے، قربانی دینے کے لیے تیار ہے، میدان میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی تقلید نہیں ہو سکتی، کی تقلید آپ توجہ فرمائیں۔ میں کہتا ہوں میری کیا حیثیت ہے؟ کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں محاورہ ہے چپٹی کا شوربا۔ پنڈی جانتے کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی والی میڈک کو کہتے ہیں۔ اب آپ سوچئے چھوٹی والی میڈک کو جب آپ پکائیں گے تو اس پہ کتنا شوربا نکلے گا؟ سوچ لیجئے۔ تو میری کیا حیثیت ہے؟ تو آپ اور فرمانے عزیزان ملت، آپ توجہ فرمائیں، اور کرنے کی بات ہے۔ نائب امام اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر ہمارے جیسے کروڑوں قربان ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیں عزیزان ملت، اس لیے اور فرمانے عزیزان ملت، میں نے کل کی مجلس میں یہی کہا تھا کہ خمینی ہر ایک نہیں بن پاتا ہے، خمینی ہر ایک نہیں بن پاتا ہے۔ جو امریکہ کو مٹھی میں لے لے وہ خمینی ہے، جو رشیا کو ہرا دے وہ خمینی ہے، جو نصر اللہ پیدا کرے وہ خمینی ہے، جو خامنئی پیدا کرے وہ خمینی ہے۔ صلوات پڑھیں مرحبا۔ محمد اور بات آگے بڑھ جائے۔ مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، ایک مثال آپ دے دینا چاہتا ہوں۔ مسجد میں آپ جاتے ہیں نا مغرب کے وقت، تو غلام رضا صاحب وہاں کھڑے ہو گئے، حضرت اللہ صاحب وہاں کھڑے ہو گئے، مستان صاحب وہاں کھڑے ہو گئے، سیدین صاحب ایک طرف کھڑے ہو گئے، جواد صاحب ایک طرف کھڑے ہو گئے، فتین صاحب ایک طرف کھڑے ہو گئے، جلالہ صاحب ایک طرف کھڑے ہو گئے، سب کے سب الگ الگ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا یہ گھر کا کوڑا ہے جو مسجد میں جمع ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے جب اس کے بعد کیا ہوا،
اذان جیسے ختم ہو میں جب اندر پہنچا دیکھا ہائے یہ کیا نقشہ ہے، سب کے سب الگ نماز پڑھ رہے ہیں، سب کی نماز الگ، سب کا طریقہ الگ، سب کا انداز الگ ہے نا۔ میں نے کہا ایسے نہیں ہوگا، نماز پڑھنی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھو، توجہ فرمائے، تنظیم پیدا کرو، نظام پیدا کرو۔ اور ہمارے علی دانے میں اللہ توجہ فرمائے تو امام وقت نے منظم کر دیا، منظم کر دیا، جماعت قائم ہو گئی۔ کہا ابتدا ہماری کرو، تم جماعت کی نیت کرو، ہمارے پیچھے نماز پڑھو، ہم جب اٹھ لیں تب اٹھنا، جب ہم سجدے میں جائیں تب جانا۔ توجہ فرمائے، یہاں بیٹھا ہوا میں مرغی کھا رہا ہوں، میری تقلید کر سکتے ہو مگر سیستانی کی تقلید نہیں کر سکتے۔ وقت کے امام نے، یہ امام نہیں ہے، پیش نماز نے منظم کر دیا، اور اس سے زیادہ منظم ہمارے مرجع نے کیا کہ جب دنیا کی ساری طاقت ایک طرف جمع ہو گئی کہ روضہ علی کو اڑا دینا ہے، تو مرجع وقت نے کہا کس کی مجال ہے، کس کی مجال ہے جو روضہ علی کو اڑا سکے۔ میں موجود ہوں، جو فرما بات رفتگی کہہ رہا ہوں، زمانے نے کہا حسین کا نام مٹا دیں گے، امام علیہ السلام نے کہا پڑھتے ہیں میں موجود ہوں۔ صلوات محمد یہ بات یاد رکھیے گا، کسی کے منہ کو دیکھ کے میں بات نہیں کر رہا ہوں، کسی گروپ کے اعتبار سے نہیں کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس وقت میرا مولا یہاں موجود ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھ رہا ہے۔ چلیے بات اور آگے بڑھ جائے، اس کے بعد پھر آپ میں بھی تھکا ہوا ہوں۔ چلیے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایران میں ایک زمانے میں ہمارے بہت بڑے عالم دین ہوئے، جن کا نام ہے شیخ صدوق علیہ الرحمن، جنہوں نے اپنے عقائد صدوق میں بہت سی باتیں تحریر فرمائی ہیں، جس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب محشر کا وقت ہوگا، قرآن کی آیت ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس پہ انہوں نے انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کروں گا اس بات۔ ایک مرتبہ ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ آئی شیخ کے پاس، نہیں وہ مر گئی، ایک بچہ تھا مر گئی۔ اب لوگ آئے، محلے والے، خاندان والے، رشتہ دار،
آقا ذرا مسئلہ بتا دیجیے. اور چلتے رہے, راستہ چل رہے تھے, جلدی میں سوال کر لیا تھا, کسی اور خیال میں تھے, معصوم تو تھے نہیں, معصوم کی بات ہی الگ ہوتی ہے, یہ غیر معصوم ہے. تو انہوں نے کہا جاؤ اس کو ایسے ہی دفن کر دو. لوگ لے کے گئے, قبرستان گئے. اب آپ دیکھیں, توجہ فرمائیں, جو لوگ کہتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, بہت ہی نہیں. قبرستان میں جب سارا سامان تیار ہو گیا تو ایک خوبصورت نوجوان پیدا ہوا, خوبصورت نوجوان پیدا ہوا. اس نے کہا مجھے علامہ صدوق نے, شاید صدوق نے مجھے بھیجا ہے, اور کہا جا کے کہہ دو کہ صدوق کا یہ کہنا ہے کہ پہلا والا جو میں نے جواب دیا تھا وہ غلط تھا, اور دوسرا والا جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو پیٹ سے نکال لو اور مردہ ماں کو دفن کر دو. سمجھا؟ دفن ہو گئی ماں, بچہ نکال لیا گیا, بچہ جوان ہو گیا, بڑا ہو گیا, 2-4-5 سال کا ہو گیا. تو کھیلتا کھیلتا شیخ صدوق کے سامنے آیا, پوچھا بیٹا تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں اسی ماں کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں آپ نے پہلے یہ فتویٰ دیا تھا, بعد میں وہ فتویٰ دیا. تو کہا میں نے پہلے والا تو فتویٰ دیا تھا مگر دوسرا والا میں نے تو نہیں دیا. کہا نہیں, آپ ہی نے تو دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک جوان آیا تھا, اس نے کہا کہ شیخ صدوق نے مجھے بھیجا ہے, جبکہ وہ غلطی کر چکے تھے. تو آنے والے نے کہا شیخ صدوق نے مجھے بھیجا ہے, اور کہا مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو نکال لو. تو ان کا میں نے تو بھیجا نہیں تھا, یہ کون عرب ہے. خیال کرتے کرتے سمجھ میں آ گیا ان کے کہ علماء غلطی کر سکتے ہیں, امام غلطی کو بچاتا رہتا ہے. سلامات ایک اور صلوات پر محمد اور آل محمد. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس وجہ سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, سارا کام چھوڑ دیا. ایسے اشتہار سے کیا فائدہ, ایسے مولویت سے کیا فائدہ ہے. مدرسہ بند کر دیا انہوں نے, مدرسہ چلاتے تھے, طلاب حاضری دیتے تھے, اندر سے تالا بند. اب طلاب آ رہے ہیں صبح کے وقت, اسٹوڈنٹ سب بات کر رہے ہیں, آگا کھولیے, آگا کھولیے, کوئی جواب نہیں. مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں, نماز پڑھے جا رہے ہیں, نماز پڑھے جا رہے ہیں, نماز پڑھے جا رہے ہیں. دروازہ بند ہے, کھڑکی بند ہے, کہیں سے کسی آنے کی گنجائش نہیں ہے. کہ ایک مرتبہ نماز پڑھتے پڑھتے انہوں نے کیا دیکھا کہ مصلی کے بازو میں ایک عرب آگے بیٹھ گیا. توجہ فرمائیں عزیزان ملت, کہیں سوچنے لگے یہ دروازہ بند, کھڑکی بند ہے, کوئی آ نہیں سکتا ہے, میں نے پابندی لگا دی ہے, کوئی طالب علم یہاں آ نہیں سکتا ہے, یہ آنے والا کون ہو سکتا ہے. تو ایک مرتبہ نماز کو تمام کر کے خطاب کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, فرمائیے آپ کو کیسے یہاں تشریف لائے ہیں. تو آنے والے نے کہا اے شیخ تم ہمارے عالم ہو, ہم تمہارے امام ہیں. عالم امام نہیں ہو سکتا ہے, اور امام بھی تمہارے جیسا عالم نہیں ہو سکتا ہے. جب ہماری ضرورت پڑے گی ہم فتویٰ دیں گے, جب تمہاری ضرورت پڑو گی تم فتویٰ دو گے. جس طرح کام کر رہے تھے ویسے ہی کام کرتے جاؤ. صلوات پڑھیں محمد. ہمارے نوجوان شاعرہ کے سامنے آئے ہوئے تھے اور آپ ان کے سامنے موجود تھے, اور انشاءاللہ ابھی اور بھی ان کی زبان سے آپ سماعت فرمائیں گے. وقت زیادہ ہو چکا ہے, ابھی آپ کو جلوس نکالنا ہے, ماتم کرنا ہے. لہٰذا اس بات کو یہیں تک میں موقوف کرتے ہوئے اپنے موضوع کو ملتوی کر دیتا ہوں. مولا کائنات
امام وقت ہے، صرف امام وقت نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہر زمانے کو علی نے دیکھا ہے۔ توجہ ہمارے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ پورے صراط پر علی کو کیوں مقرر کر رہا ہے، پورے صراط کے اوپر علی کو کس لیے اس نے رکھا ہے۔ عزیزان ملت یہ یاد رکھیے گا، مولا کائنات پورے صراط پر صرف پیشانی ہی نہیں دیکھیں گے بلکہ سینوں کا داغ بھی دیکھیں گے۔ کون ہے جو میرے مظلوم حسین کا ماتم کر کے آ رہا ہے؟ ارے کون ہے جس نے چکی پیسنے والی ماں فاطمہ کے دودھ کو ارے کربلا میں جب لٹتے ہوئے دیکھا تو کس نے ماتم کی آنسو بہایا؟ اجرکم اللہ عزاداران حسینی، آج ہم علی کا غم منا رہے ہیں۔ علی زخموں سے چور ہے، پیشانی پر زخمہ سا کاری ہے، ظاہر بلہوا۔ عزیزان محترم مولا تڑپ رہا ہے مگر عزیز و ہائے علی کے اصحاب گھر کے باہر موجود ہے، علی کی بیٹیاں گھر کے اندر موجود ہے، علی کے علی کے بیٹے گھر کے پاس موجود ہے۔ ہر آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کا استقبال کر رہے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں ہمارے دوست دوڑے چلے آ رہے ہیں، ہر ایک کی زبان پر عالیہ کی آواز ہے، ہر ایک کی زبان پر ہائے ماں محمدہ کی آواز ہے۔ کون ایسا ہے جو رو نہیں رہا ہے؟ عزاداروں جیسے کوفے میں ماتم ہو رہا تھا ویسے ہی تم بھی ماتم کر کے دکھا دو، ویسے ہی تم بھی آوازیں بلند کر کے دکھا دو۔ بحرام بپا تھا کوفے میں، شیر خدا مارا گیا، ولی خدا مارا گیا، مسیح محمد مارا گیا۔ اجرکم اللہ، آوازیں بلند کرو۔ میں دو جملوں میں مسائل تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ عزاداران حسین غور فرما لیے، جس کی بیٹی ہوتی ہے علی کو غم نہیں تھا اس بات کا کہ میرے جنازے پر کوئی رونے والا نہ رہے گا، البتہ یہ غم ضرور تھا کہ کربلا میں ایک 4 سال کی بچی سکینہ ہوگی، اس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہوگا۔ جزاکم ربکم اجرکم اللہ، اللہ آپ کو اس غم کے علاوہ کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ آئے کیسا مظلوم آقا ہمارا، ایک بچی کربلا میں ادھر ادھر ماری جاری پھر رہی ہے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام اور شام کا قید خانہ، عزادار ہو، اور ایک بچی ہے جو مدینے میں اکیلے گھر میں تنہا گزار رہی ہے، جس گھر میں جاتی ہے کبھی بابا یاد آتا ہے، کبھی علی اکبر یاد آتا ہے، کبھی اولو محمد یاد آتا ہے، کبھی علی اکبر یاد آتا ہے، کبھی چچا عباس یاد آتے ہیں، کبھی علی اصغر کا گہوارہ یاد آتا ہے۔ توجہ فرمائیں عزیزان ملت، ایک عزیزان فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے پر ماتم کرو، کیسا مظلوم آقا۔ اجرکم اللہ، ایک بیٹی کربلا میں ہے اور ایک بیٹی مدینے میں اکیلے گھر میں ہے۔ میں آپ کے سامنے فطرت کے ایک تصویر پیش کر کے بعض رحمت تمام آپ کے ختم کر دوں بات کو۔ عزاداران حسین یاد رکھیے کہ جو پردیش میں ہوتا ہے اگر کوئی سرپرست نہ ہو اس کا، تو اس سے زیادہ مصیبت اس کے اوپر کوئی نہیں آتی ہے۔ عزاداروں آئے سکینہ بابا بابا پکارا کرتی تھی، اے میرے چچا عباس، اے بابا عباس، جب بابا حسین۔ اجرکم اللہ، رو دیئے، آوازیں بلند کے یہ رحمت تمام ہونے جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، کربلا میں ہر طرف دوڑ رہی ہے سکینہ۔ توجہ فرمائیں، کوفے کے دربار میں سکینہ کھڑی ہوئی ہے، عمر کا اندازہ لگا لیجیے، 4 سال کی بچی ہے۔ یہ عمر کیا ہے عزیزو؟ آپ چھوٹی بچی جب گھر میں جاتے ہیں، بچی دوڑ کر کے آتی ہے، بابا آ گیا ہے، ارے میرا بابا آ گیا ہے، میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آیا ہوگا۔ عزادارو ہائے، سکینہ بابا کی آواز سنتے تھی، قید خانے
जाता था अजरुकुम अलल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम, रहमत तमाम है। लेकिन आखिर सकीना ने कैद खाने शाम में अपनी जान हुसैन पर कुर्बान कर दी, सकीना आजाद हो गई। लेकिन हाय अजीजो, ये तो परदेश की हालत थी अजीजो। वतन के अंदर अगर खानदान वाले हैं, अगर रिश्तेदार हैं, अगर कबीले वाले हैं तो कोई अजियत नहीं होती। लेकिन अगर एक बच्ची अकेले घर में हो, अकेला घर अंधेरा, तो वो वतन नहीं रहता। बूढ़ी दादी के पास आके कहती है, दादी अम्मा, अरे जरा ये बता दो मेरा पापा कब आएगा। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अलल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, अला लानतुल्लाहि अलल कौमिस ज़ालिमीन, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल यन्क़लिबून। परवरदिगार फातिमा के लाल के गम में समय अदा बिछाने वाली बीवियों को तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह जन्नत का नमूना अता फरमा। कनीज़ाए फातिमा को फातिमा के दस्तरखान पर बैठने और ज़ियारत करने का मौका अता फरमा। परवरदिगार हमारे नौजवानों को अली अकबर अलैहिस्सलाम के साथ मातम हुसैन करने की तौफीक अता फरमा। हमारे जवानों को हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम उठा करके महशर में जाने के लिए मौका अता फरमा। हमारे मजलिसों को कबूल फरमा, हमारे मातम को कबूल फरमा, और जिन मज़लूमीन के इशारे सवाब की मजलिस है उनके दर्जात को कब्र में बदल फरमा, उनके बच्चों को तुलम अता फरमा, इस मजलिस को कबूल फरमा। और अगर कुरान पढ़ा गया है तो उनकी अरवाह को इंसान फरमा। मातम हुसैन